ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ روحیل اصغر صاحب جمشید دستی صاحب سے کچھ سوال پوچھ رہے تھے, آپ جواب دینا چاہتے. ویسے میں ذاتی طور پہ کہوں گا آپ نہیں جواب دینا چاہتے نہ دیں, کیونکہ وہ کسی اور کا معاملہ ہے, وہ ذاتی طور پہ جب دینا چاہیں گے دے دیں گے, آپ کو ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی. میں نے اس زمن میں کہا تھا میں نہیں یہ سوال پوچھ رہا. یہ تو ثابت ہوا ہے. گزارش ہے جو لوگ جن پہ بیوروکریٹس پہ الزام تھا, اگر کسی منسٹر پہ تھا, میں نے کہا کہ وہ جیل میں ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. اگر وہ مجرم ہے اس کو سزا ملے, نہیں ہے تو وہ رہا ہونا چاہیے. اگر جو ڈی جی حج ہے یا این ایس ایس اسکینڈل میں جو نیازی صاحب جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ہم کبھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ کم از کم اپنا آدمی گربان بھی دیکھ لے. اگر پنجاب کی ساڑھے چار کروڑ نکلا یا نہیں, سنو میری بات, ساڑھے چار کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں نکلا. آپ کو یہ بتا دوں, اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں, اگر پھر آپ اسی چیز پہ آگے جو اگر یہ ساتھ اگر میمو ایشو دیکھ لیں تو یہ طریقہ ہے, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. یہ بہت بیروکریسی جو بیٹھی ہے نا, بیروکریٹ. ٹائم بڑا کم رہ گیا. میں ایک سوال آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب کی 4.5 کروڑ کے اکاؤنٹ سے نکلا یا نہیں, پنجاب کی صورتحال دیکھ لیں, 3 سے 4 ارب ریکارڈ ہے ایک سستی روٹی. اب یہ ٹیکسی سکیم جو ہے نا انہوں نے چلائی ہے, آپ وہ لیا ہے نا. میں تو کہتا ہوں اگر سندھ کی کرپشن ہے کسی جگہ کی آپ لے تو یہ اپنی چیزوں پہ کیوں پردہ دیں. اچھا توقیر شان ہے, پنجاب کے جتنے ڈی سی اوز تھے, اچھا چلیں آپ دونوں اس وقت لڑے نہیں, آپ ان کی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی کرپشن پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں ایک سوال آپ دونوں سے سوال میں نے جو سوال کیا اس کا جواب. اچھا چلیں چھوڑیں شیخ صاحب, میں ایک سوال دستی صاحب امین فہیم کا بتائیں 4.5 کروڑ اس کے شیخ صاحب میری بات نکلا یا نہیں. ایک سوال دستی صاحب میری بات سنیں, آپس میں مت لڑیں. دستی صاحب نہ لڑیں, شیخ صاحب میری بات سنیں. ایک سوال میں وائڈر سکیل پہ آپ دونوں سے پوچھتا ہوں, کیونکہ آپ دونوں کی جماعتیں مختلف ہوں لیکن آپ دونوں ہیں تو پالیٹیشنز نا, آپ دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں. دستی صاحب ابھی معطل ہو گئے, ہوپ فلی پھر کبھی انشاءاللہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. لیکن ایک سوال میرا آپ دونوں سے وہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں لسٹ بتائی ہے, رینکنگ کی کہ جی فلانا پہلے نمبر پہ لینڈ ایڈمنسٹریشن, دوسرے نمبر پہ پولیس کرپٹ ہے, تیسرے نمبر پہ محصولات کا محکمہ, چوتھے نمبر پر ہماری عدلیہ کرپٹ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ یہ کہتی ہے, پہلے چھٹے نمبر پر ہوتی تھی 2010 میں, اب 2011 میں چوتھے نمبر پر آ گئی. تو عدلیہ جو کہ از خود نوٹسز ہماری اعلیٰ عدلیہ جو وہ لیتی ہے اور حکومت کی کرپشن کو پکڑتی ہے, سیاستدانوں کو پکڑتی ہے, بیوروکریٹس کو پکڑتی ہے. ایز پالیٹیشنز آپ دونوں کا موقف لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ اپنے اوپر فوکس نہیں کرتی ہے جب کرپشن کی بات ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے دستی صاحب؟ جلدی ذرا, ٹائم بڑا کم. رپورٹ ہے نا, یہ ایک سازش ہے. اگر اس نے کسی ادارے ہمارے کو معاف نہیں کیا, وہ پیچھے ایسی لابی جو پاکستان دشمن لابی کے خلاف, اس ملک کے خلاف وہ سازش پہ, اب دیکھ لیں کہ کوئی ادارہ اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے, ایک سازش ہے. پھر اسی عدلیہ کے پاس وہ پٹیشنیں بھی دائر کر رہے ہیں, تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے. اگر جو عدلیہ کرپٹ ہے, وہ سسٹم کرپٹ ہے, ان کے پاس تم کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ سپریم کورٹ تو عدلیہ میں تو سپریم کورٹ بھی شامل ہو سکے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ماتحت عدلیہ, تو یہ پھر انصاف کے پھر عدلیہ کرپٹ ہے تو ان کے نام لیا ہے نا, وہ کیوں اس ہر سسٹم پہ الزام لگاتے ہو؟ سارے سب چیز کو غلط ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کوئی. بالکل یہ بات درست ہے, ریونیو کا ادارہ کرپٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پولیس کا محکمہ کرپٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب رہے گی عدلیہ کی بات. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ان کا بیان پڑھ لیجئے, لیکن الفاظ ذرا اچھے ادا کرتے ہیں. انہوں نے بیشتر مرتبہ کہا ہے کہ متحد عدلیہ میں بہت سارے ابھی ریفارم کرنے باقی ہیں. وہ تو گیلانی صاحب بھی کہتے ہیں حکومت میں بہت ریفارمز کرنے ہیں, کرپشن ختم کرنی ہے. نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس بات کو تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی مانتے ہیں, اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ بات بالکل ہے یار. اور یہ جو چیز سامنے آتی ہے یہ, اچھا میں صرف ایک چھوٹا سا لفظ, ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی الزام ہم پہ لگاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پروو کیا, اگر کوئی ہم پہ الزام آتا ہے تو ہم اس کا تدارک کریں, آئندہ کے لیے اپنی کوئی بہتر پالیسی کریں. میں نے آپ کو یہ کہا ہے, میں نے آپ کو یہ کہا ہے صاحب تو ایسے ناراض ہے ساری دنیا سے. بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ میں بات پوائنٹ ویلڈ ہے. شباز کا نام اس میں کلیئر ہے کہ اس نے پیسے لیے, اس میں ان کو یہ غلط ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ پنجاب گورنمنٹ سے مراد لیتا ہوں جو الیکٹڈ
ریپرزنٹیٹو کسی کا نام نہیں آیا. نہیں گھوس محمد کھوسے کا محکمہ روز چینج ہوتے ہیں, چینج نہیں آپ کے روز ہوتے ہیں بلدیات میں اس نے چونکہ ان کے ساتھ 80 کروڑ روپے لیے تھے. ان کے ساتھ کسی کا نام نہیں آیا کیونکہ ابھی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں, ابھی کیس چلے گا, اور اگر یہ میرٹس پہ چلتا ہے تو نام آ سکتے ہیں سامنے. آپ میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا, یہ پنجاب کا میڈیا کو سپورٹ نہ کرے نا, سب کچھ نظر آ جائے. پنجاب کا کوئی پاکستان کا میڈیا تو نہیں ہے, چھوٹی باتیں کرنا اور غیر ضروری باتیں کرنا. اگر میڈیا میں نے تو آج ذکر کیا بھائی, پیپلز پارٹی کا 2%, پیپلز پارٹی کا کوئی دشمن نہیں, شرمناک حالات, یہ صرف باتیں کرتے ہیں. مجھے پروگرام ختم ہو گیا, وائنڈ اپ کرنا ہے. دستی صاحب آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں, ادویات کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں نے خود 3 پروگرام کیے, ڈاکٹر سعید الہی سے بات کیا, رانا ثناءاللہ سے بات کیا, اور اکاؤنٹنٹ یہ آپ کے یہ نہیں کر, آپ نے ضرور کیا ہوگا. باقی دیکھ لینا کتنے چینلز ہیں, کتنے اخبارات ہیں, وہ کبھی بھی وہ ذمہ دار کا نام نہیں لیتے, وہ فلاں کریں. وہ ذمہ دار جب عدالت کسی کو کہے گی بات کریں گے, وزیر اعلیٰ کسی کو پولیس چلان کرے گی, ہم نام لیں گے اس کے اوپر. شہباز شریف وزیر صحت کا کنٹرول اس کے رائٹ, میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. جمشید دستی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. حسن نثار صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا لاہور سے, ان کا بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہر سال پاکستان کو $110 ارب کا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے تو غیر ملکی امداد پر جو ہمارا انحصار ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ہم کشکول پکڑ کر بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے ایڈ مانگتے ہیں اور ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور ہمیں اپنے اصولوں پر کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے ناظرین کہ اگر پاکستان میں کرپشن ختم ہو جائے تو 1 سال کے اندر پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے جتنا امریکہ نے پاکستان کو کیری لوگر بل کی مد میں اگلے 5 سال میں دینا تھا. تو اب اس کے فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک کی جڑوں کو کس طرح سے کھوکھلا کر رہی ہے, اور بطور قوم ہمیں اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.